بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: خصلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله الله عليه، كتبه الله شاكرا صابرا. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه، لم يكتب الله شاكرا ولا صابرا. رواه الترمذی. محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں اور جن خاص اعمال کی نشاندہی فرمائی ہے، ان میں اس مہینے کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا: بہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ. یہ صبر کرنے کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. صبر ایک اعلیٰ درجے کی خصلت اور صفت ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے اور جس کے اوپر قرآن و حدیث میں بڑے بڑے وعدے فرمائے گئے ہیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. کہ اے ایمان والو، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے 2 ذرائع بیان فرمائے گئے ہیں، ایک صبر اور ایک نماز. صبر کے معنی آتے ہیں ناگوار چیز کو برداشت کر لینا. جو چیز طبیعت کو ناگوار ہو، جس کو طبیعت پسند نہ کرے، اس کو برداشت کر لینا، اس پہ جزا فضا یا ناشکری کا اظہار نہ کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے. رمضان مبارک کے روزے کے اندر صبر کا مظاہرہ اچھی طرح ہوتا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کی جو طبعی ضرورتیں ہیں، کھانا پینا اور اپنی جنسی خواہش کی تکمیل، ان سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے اور محض رضائے الہی کے لیے. حلال غذا موجود ہے، پیاس لگی ہے، پانی موجود ہے، اپنی طبیعت کی تسکین کے لیے شریک حیات موجود ہے،
لیکن اللہ کے حکم کی بنا پر اپنی ان ضرورتوں کی تکمیل سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا یہ صبر ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے استعینوا بالصبر والصلاۃ کا حکم فرمایا ہے، اگرچہ لفظ صبر عام ہے لیکن بعض مفسرین نے صبر کی تشریح صوم سے کی ہے، یعنی اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں روزہ اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی ہدایت دی ہے اور اس کی ترغیب فرمائی ہے۔ آج کی اس مجلس میں صبر ہی کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صبر اور شکر یہ دو ایسی خصلتیں ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ خوشحالی میں، نعمت میں، طبیعت کے مطابق حالات پیش آنے میں انسان سے شکر مطلوب ہوتا ہے، اور تنگی، بیماری، غم، پریشانی اور طبیعت کے خلاف ناگواری پیش آنے کی صورت میں صبر کا مطالبہ ہوتا ہے۔ اور جس بندے میں یہ دونوں صفات پائی جائیں کہ وہ صبر کرنے والا بھی ہو، شکر کرنے والا بھی ہو، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب اور بہت قابل اجر ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی یہ خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ مومن کا بھی عجیب حال ہے کہ اگر اس کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے وہ اس پر صبر کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور کوئی ناگوار صورت پیش آتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو اس کی خوشحالی بھی اس کے لیے باعث نعمت بن جاتی ہے اور اس کی پریشانی بھی اس کے لیے باعث نعمت بن جاتی ہے۔ اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا بھی عجیب حال ہے کہ اگر اس کو اچھی حالت پیش آ جائے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے باعث خیر بن جاتی ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے باعث خیر بن جاتی ہے، اور یہ نعمت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اندر ان دونوں خصلتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی بھی اچھی خصلت بغیر محنت کے اور بغیر کوشش کے اپنے اندر داخل نہیں ہوتی۔ روزے کے کو جو صبر کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، تو ایک تو وقتی صبر ہے کہ ہم نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک رکھا ہے، لیکن صبر ہماری صفت بن جائے اور ہماری خصلت بن جائے، اس کے لیے توجہ کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خصلتان من کانتا فیہ کتبہ اللہ شاکرا صابرا، دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر یہ دونوں پائی جائیں اللہ تعالیٰ اس کو شاکر اور صابر لکھ لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا شمار شاکرین اور صابرین کی فہرست میں ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے یہاں شکر گزار بندہ بھی قرار پاتا ہے اور صبر کرنے والا بندہ بھی قرار پاتا ہے۔ تو ان دونوں خصلتوں پر اللہ کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں، صبر پہ جو کچھ ملنے والا ہے وہ بھی اسے ملتا ہے، شکر پر جو کچھ ملنے والا ہے وہ بھی اسے ملتا ہے۔ اب وہ دو خصلتیں کیا ہیں، انہی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں توجہ کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔
فرمایا من نظر فی دینہ الی من هو فوقہ فاقتدی بہ ونظر فی دنیاہ الی من هو دونہ فحمد اللہ علی ما فضلہ اللہ علیہ کتبہ اللہ شاکرا صابرا۔ جو شخص اپنے دین کے اندر اس شخص کو دیکھے جو اس سے اوپر ہو، اس سے بڑھ کر ہو، اور پھر یہ اس کی پیروی کرے، اور اپنی دنیا میں اس شخص کو دیکھے جو اس سے کم درجے کا ہو، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اوپر فوقیت عطا فرمائی ہے، اس کے مقابلے میں فضیلت عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شاکر اور صابر لکھ لیتے ہیں۔ مضمون بالکل واضح ہے کہ دین کے معاملے میں اپنا مقابلہ اور اپنا موازنہ اپنے سے زیادہ دیندار انسان سے کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایک شخص اپنے سے زیادہ دیندار شخص سے اپنے عمل کا موازنہ کرے گا تو اپنے عمل کو اس کے مقابلے میں کمتر پائے گا، اور اتنے ہی پر بس نہیں کرنا ہے بلکہ فاقتدی بہ، اپنے سے زیادہ دیندار انسان کو دیکھے، اس سے اپنے عمل کا موازنہ کرے، اور پھر اس کی نقل کرنے کی کوشش کرے، دینداری میں اس کی سطح تک پہنچنے کی بلکہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اس کے برخلاف دنیاوی چیزوں میں مال و دولت ہے، معیار زندگی ہے، لباس ہے، مکان ہے، زندگی کی آسائشیں اور سہولتیں ہیں، صحت و عافیت ہے، یعنی جتنی چیزوں کا تعلق دنیا کی راحتوں سے ہے، ان تمام چیزوں میں انسان ہمیشہ اپنا موازنہ اپنے سے غریب، کمزور اور پریشان حال انسان سے کرے، اور یہ دیکھے کہ اللہ نے مجھ کو اس سے بہتر بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کے سلسلے میں اپنے سے کمزور انسان کو سے اپنا موازنہ کرے، دیکھے، اور دیکھنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ فحمد اللہ علی ما فضلہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھ کو اس سے بہتر بنایا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ کتبہ اللہ شاکرا صابرا، اللہ تعالیٰ اس کو شاکر اور صابر لکھ لیں گے۔ اب اس کے بالمقابل ایک دوسرا انسان فرمایا ومن نظر فی دینہ الی من هو دونہ ونظر فی دنیاہ الی من هو فوقہ فاسف علی ما فاتہ منہ لم یکتبہ اللہ شاکرا ولا صابرا۔ جو شخص اپنے دین کے اندر اپنے سے کم درجے کے انسان کو دیکھے، اس سے اپنا موازنہ کرے، اور اپنی دنیا کے اندر ایسے شخص کی طرف دیکھے جو اس سے بڑھ کر ہے، اور پھر اس کو افسوس ہو ان چیزوں پر کہ جو اس کو نہیں ملی ہے، دوسرے دنیا دار کے پاس ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، اس سے یہ محروم ہے، اس پر افسوس کرے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نہ اس کو شاکر لکھتے ہیں اور نہ صابر لکھتے ہیں۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اس میں آدمی اپنی سطح پر موجود ہے، صرف نقطۂ نظر کا اور موازنہ کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ ایک شخص ہے جو دین کے اعتبار سے ایک سطح کے اوپر زندگی گزار رہا ہے۔ اب اس کے لیے دونوں گنجائشیں ہیں، دونوں صورتیں ہیں۔ اپنا موازنہ اپنے سے زیادہ دیندار انسان سے کرے تو ظاہر بات ہے کہ اپنے کو اس کے مقابلے میں دین کے اعتبار سے کمزور پائے گا، اور اگر یہی شخص اپنے سے کم دیندار انسان سے اپنا موازنہ کرے گا تو اپنے کو اس سے زیادہ دیندار پائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جو پنجگانہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، لیکن نہ اشراق پڑھتا ہے، نہ چاش پڑھتا ہے، نہ تہجد پڑھتا ہے، نہ نفلوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اب یہ نمازی اگر اپنا موازنہ کسی ایسے شخص سے کرے کہ جو نماز بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے، اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچ جائے، صف اول کا اہتمام کرے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرے، سنت مؤکدہ کے ساتھ مسجد میں ادا کی جانے والی
مسجد تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، نوافل ہے، ان سب کا اہتمام کرتا ہے۔ اپنی نماز کے جب اس سے موازنہ کرے گا تو اپنے کو کم درجے کا محسوس کرے گا۔ لیکن یہی شخص اگر اپنا موازنہ ایسے شخص سے کرے کہ جو پنجگانہ نماز کا پابند نہیں ہے، جمعہ مسجد میں حاضری دیتا ہے، صرف رمضان میں نماز کا اہتمام کرتا ہے، یہ سمجھے گا الحمدللہ میں تو پنجگانہ نماز کی پابندی کرتا ہوں، اس کو ترقی کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اونچے انسان سے اپنا موازنہ کرو۔ ایک دوسری مثال لے لیں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو عبادتیں عائد فرمائی ہیں، نیکی کمانے کے جو راستے بتائے ہیں، اس میں کچھ بدنی عبادتیں ہیں، نیکیاں ہیں، کچھ مالی ہیں۔ مالی عبادتوں میں ایک تو فریضہ زکوٰۃ ہے کہ صاحب نصاب انسان سال میں اپنے مال کا حساب لگا کر 40واں حصہ نکالے اور اس کے مصارف میں ان کو خرچ کرے۔ اب ایک شخص ہے جس کو اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ سالانہ حساب کرتا ہے اور پوری زکوٰۃ نکال دیتا ہے، ٹھیک ہے، دیندار ہے یہ۔ اب ایک وہ شخص ہے کہ جو زکوٰۃ پہ اکتفا نہیں کرتا بلکہ صدقات، خیرات، غریبوں کی امداد، ہر نیک کام میں، خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے اور دیگر مواقع خیر میں بھی خرچ کرنے کا متلاشی رہتا ہے کہ مجھے کب موقع ملے اور میں کب خرچ کروں۔ یہ صرف زکوٰۃ پہ اکتفا کرنے والا جب اس سے اپنا موازنہ کرے گا تو اپنے اس نیکی کو اس کے مقابلے میں کم محسوس کرے گا اور پھر فقتدا بھی پر عمل کرتے ہوئے اس کی کوشش کرے گا کہ میں بھی اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کروں، تو یہ اس زمرے میں آ جائے گا جن کو شاکر و صابر قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اگر یہی شخص سوچے کہ میں تو الحمدللہ اپنے مال کا حساب کر کے صحیح زکوٰۃ نکال دیتا ہوں، کتنے اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے مگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو یہ اپنی دینداری پر قناعت کر کے بیٹھ جائے گا، مطمئن ہو جائے گا، اسے آگے بڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو یہ معیار یہ ہونا چاہیے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اونچے انسان سے اپنا موازنہ کرے، نیک اعمال میں ہمیشہ اپنے سے زیادہ دیندار انسان سے اپنا مقابلہ کرے اور اسی طرح آگے بڑھنے کی کوشش کرے، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا۔ ہمیشہ اپنے سے زیادہ دیندار انسان کی حرص رکھتے تھے، کوشش کرتے تھے ان کے برابری کرنے کی، اور اس کے مقابلے میں دنیا کے معاملے میں قناعت ہونی چاہیے کہ جس سطح پہ اللہ نے رکھا ہو اس سے اوپر والے کو ہرگز نہ دیکھے بلکہ اپنے سے کمزور کو دیکھے، اور جب اپنے سے کمزور کو دیکھے گا تو یقیناً اپنے کو اس کے مقابلے میں خوشحال پائے گا اور پھر اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ نے مجھ کو بہتوں سے اچھا بنایا۔ اسی لیے اگر کسی شخص کو کوئی مبتلا مصیبت دیکھے تو اس کو یہ مسنون دعا بتلائی گئی ہے، آہستہ سے یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ کو اس پریشانی سے محفوظ رکھا جس نے اپنے اس بندے کو مبتلا کیا ہے، اور اللہ نے مجھے بہت سے بندوں سے اچھا بنایا ہے۔ سنا کر نہیں پڑھنا ہے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، لیکن اپنی زبان سے اس نعمت کا شکر ادا کر دینا۔ یہ فطری بات ہے کہ جب انسان اپنے سے کمزور کو دیکھے گا تو نعمت کی اور خوشحالی کی جس سطح پر زندگی گزار رہا ہے اس پر شکر اور قناعت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا۔ ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گزشتہ میں قصہ لکھا ہے، اپنا واقعہ لکھا ہے کہ ایک وقت تنگ دستی کی وجہ سے میرے پاس جوتے نہیں تھے، میں ننگے پیر چلتا تھا، اور جب ان لوگوں پر میری نظر پڑتی تھی جو جوتا پہنے ہوئے چل رہے ہیں تو مجھے اپنی پا برہنگی کے اوپر تکلیف ہوتی تھی کہ یہ تو جوتا اور چپل پہن کے چلتے میں ننگے پیر چل رہا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ میری نظر ایک ایسے شخص کے اوپر پڑ گئی کہ جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے تھے اور وہ زمین کے اوپر گھسٹ کے چل رہا تھا، تو فوراً میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پیر عطا فرمایا۔
دیکھیے شیخ سعدی کی کیفیت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب بھی، لیکن جب اپنے ننگے پیر کا وہ پاپوش لوگوں سے، جوتا پہننے والوں سے موازنہ کرتے تھے تو اپنے پابرہنہ ہونے کا احساس ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، لیکن جس وقت انہوں نے موازنہ کیا ہے ایسے شخص کو جس کے پاس پیر نہیں ہے، تو ان کو اپنے اس نعمت کا احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ بس جو لوگ ناشکرے ہوتے ہیں ان کی نظر ان چیزوں پر ہوتی ہے جو ان کو نہیں ملی ہے، اور جو شکر گزار ہوتے ہیں ان کی نظر ان چیزوں پر ہوتی ہے جو ان کو ملی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صفت کے ذریعے، اس مہینے کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو صفات ہمارے اندر پیدا فرمانا چاہتے ہیں، جن میں صبر و شکر کی صفات بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔